الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 98 تا 103 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئے۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ سو کیوں نہ ہوئی کوئی بستی آمنت کہ وہ ایمان لاتی فَنَفَعَهَا سو اس کو نفع دیتا ایمانها اس کا ایمان لانا الا قوم یونس مگر یونس علیہ السلام کی قوم لما آمنوا جب وہ لوگ ایمان لے آئے لما آمنوا جب وہ لوگ ایمان لائے کشفنا عنہم ہم نے دور کر دیا ان لوگوں سے عذاب الخزی ذلت کا عذاب رسوائی کا عذاب فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں ومتعناہم الی حین اور ہم نے ان لوگوں کو نفع دیا ایک وقت تک وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ اور اگر چاہے تیرا رب لَآمَنَ البتہ ایمان لے آئے من فی الارض وہ کچھ جو زمین میں ہے کلہم جمیعا سب کے سب افانت تکرہ الناس کیا بس آپ مجبور کر سکتے ہیں لوگوں کو حتی یکونوا مؤمنین یہاں تک کہ وہ ہو جائیں مومن وما کان لنفس اور نہیں ہے کوئی نفس ان تؤمن کہ وہ ایمان لائے مومن ہو الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم کے ساتھ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ اور ڈالتا ہے گندگی اور اللہ ڈالتا ہے گندگی علی الذین ان لوگوں پر لا یعقلون جو عقل نہیں رکھتے،
سمجھ نہیں رکھتے۔ قل انظروا، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے دیکھو تم، ماذا فی السماوات والارض، کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وما تغنی الآیات، اور نہیں نفع دیتی نشانیاں، والنذر، اور ڈرانا، عن قوم، لوگوں کو، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے۔ فہل ینتظرون، کیا پس نہیں انتظار کر رہے یہ لوگ، الا مثل ایام الذین، مگر ان لوگوں کے دنوں کی طرح، خلو من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر چکے۔ قل فانتظروا، میرے پیغمبر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے سو تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ثم ننجی، سو ہم نجات دیں گے، رسولنا، اپنے رسولوں کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، کذالک، اسی طرح، حقا علینا، لازم ہے ہم پر، ننجی المؤمنین، ایمان والوں کو نجات دینا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا۔ ان آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ نے حضرت یونس علیہ السلام کے قوم پر عذاب کا آنا اور ٹل جانا اور آزمائش جو آپ پر ہوئی اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ کچھ تفصیل پہلے واقعے کی گزر چکی تھی، اختصاراً اسے بیان کر آگے چلتا چلوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم انتہائی نافرمان تھی۔ یونس اللہ کے پیغمبر کا نام ہے، اللہ نے آپ کو رسالت عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی، اور آپ کو عراق کے صوبہ موصل کے شہر نینوا کی طرف آپ کی بعثت فرمائی، اور اس بستی والے لوگوں کی تعداد 1,24,000 تھی۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةٍ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اللہ پاک نے اس کی تعداد کا ذکر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے یونس کو 1,24,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا، لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک زمانہ تک اپنی قوم کو دعوت توحید دیتے رہے، قوم انکار کرتی رہی۔ ایک مرتبہ دعوت دی تو دعوت دیتے ہوئے تو ایک شخص نے کہا جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا ہے کہاں ہے وہ عذاب، لے کر آ اسے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا فرمائی، اللہ نے فرمایا اس قوم پر عذاب آئے گا، لیکن کتنے دنوں بعد آئے گا اللہ نے اس کی وضاحت نہ فرمائی۔ اور حضرت یونس علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی، آپ نے اپنی قوم سے کہہ بیٹھے کہ 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا، 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا، یا 40 دنوں میں عذاب آ جائے گا۔ 3 دن گزر گئے، حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ عذاب نہ آیا، تو شرمندگی کی وجہ سے وہاں سے چل پڑے کہ قوم لان تان کرے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے چلے ہیں، اور اللہ نے آپ کے جو رشتہ داروں میں جو آپ کو رشتہ دیا وہ بیوی کا اور 2 بیٹوں کا دیا۔
2 بیٹے تھے، 1 بیوی تھی، باقی خاندان کا، قبیلے کا جو آپ سے جو ہے خونی رشتہ رکھتا ہو، رشتہ داری رکھتا ہو، ایسا کوئی نہ تھا۔ آپ ان کو لے کر چلے اور راستے میں ایک معزز قسم کے لوگوں کا قافلہ آ رہا۔ انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتلایا بیوی۔ انہوں نے ان سے اس کو چھین لیا کہ اسے جانے نہیں دیں گے۔ بچے آپ کے پاس تھے، خوب ان کے ساتھ آپ نے منتیں سماجتیں کی، انہوں نے بیوی کو نہ دیا، بچوں کو لے کر آگے چل پڑے۔ آگے ایک نہر آئی، اس نہر کو عبور کرنے کے لیے ایک بچے کو کنارے پر بٹھایا اور دوسرے بچے کو اپنے کاندھوں پر بٹھایا، اور نہر کے بیچوں بیچ پہنچے تو دیکھا کہ ایک بھیڑیا آیا، کنارے پر بیٹھے بیٹے کو لے کر چلا گیا۔ ادھر سے آپ کے جسم پر کپ کپی طاری ہوئی اور لرزہ طاری ہوا، تو جو کندھوں پر سوار بیٹا تھا وہ بھی پانی میں گر گیا اور پانی اسے بہا کر لے گیا۔ پھر آپ نہ وہ بیٹا آپ کو ملا جو کنارے پر بیٹھا تھا، اور نہ یہ بیٹا آپ تلاش کر پائے جو پانی میں ڈوبا اور پانی بہا کر لے گیا۔ پھر آپ اس نہر کو عبور کر کر پریشانی کی حالت میں آگے جا رہے تو سمندر آیا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ سمندر، وہ دریا یا تو دجلہ فرات تھا یا تو فرات تھا یا دجلہ تھا، وہ دریا جہاں پر آپ پہنچے تو دیکھا کہ اے ملاح کشتی میں سواروں کو سوار کر رہے، آپ بھی اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب وہ درمیان سمندر میں کشتی پہنچی تو وہ ہچکولے لینے لگی۔ ملا کہنے لگا کہ ہمارا تجربہ ہے جب کوئی غلام اپنے آقا کی نافرمانی کر کر بھاگتا ہے تب یہ کشتی اس طرح کیا کرتی ہے، لہذا جو بھی اپنے آقا کی نافرمانی کر کر بھاگا ہے وہ اس سمندر میں چھلانگ لگا دے، ورنہ اس کی بنا پر سارے کے سارے غرق ہو جائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ غلام میں ہوں جو اپنے آقا کی نافرمانی کر کر بھاگا ہے، لہٰذا مجھے سمندر میں ڈال دیا جائے۔ انہوں نے کہا نہیں، تو غلام نہیں ہو سکتا، تیرا تو کتنا حسین چہرہ ہے، تو کتنا خوبصورت ہے، غلاموں والا تیرا لباس نہیں، غلاموں والا تیرا چہرہ نہیں، تو کوئی ایک سردار لگتا ہے، کوئی بڑا مالدار لگتا ہے۔ اللہ پیغمبروں کو وجاہت عطا فرماتے ہیں، حسن عطا فرماتے ہیں، قوت عطا فرماتے ہیں اور قد و قامت عطا فرماتے ہیں، تو ہر وہ حسن نعمت عطا فرماتے ہیں کہ جس سے لوگ دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے ایسا بنایا تھا اپنے پیغمبر یونس علیہ السلام، کہنے کہ نہیں تو نہیں ہو سکتا۔ ایک روایت میں ہے کہ کشتی میں زیادہ افراد سوار ہو چکے تھے، تو اس لیے اس نے کہا کہ ایک چھلانگ لگائے ورنہ سب کے سب غرق ہو جائیں گے۔ دونوں طرح کی روایات ملتی ہیں۔ بہرحال قرآن ڈالا گیا، قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، پھر ڈالا گیا، پھر نام آیا، کئی مرتبہ قرآن اندازی کی گئی، ہر مرتبہ آپ ہی کا نام آیا۔ تو چونکہ اللہ ہم سب کا آقا ہے اور ہم سب اپنے رب کے غلام ہیں، تو یونس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، مخلوق میں سے تھے، انسانوں میں سے ہی پیغمبر بن کر آئے تھے، تو وہ ابھی اللہ کے غلام تھے، بندے تھے، اور ہم ان کا بھی، ہم سب کا بھی، تمام پیغمبروں کا بھی ایک ہی خالق اور مالک اور اصل آقا اللہ کی ذات ہے، اور ہم سب اس کے محکوم ہیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دیا گیا۔ ادھر سے اللہ نے حکم دیا کہ اے مچھلی تیرے پاس میرا پیغمبر آ رہا ہے، تیرے بدن کی وہ خوراک بننے نہیں آ رہا بلکہ تیرے جسم کے قید خانے میں قید ہونے کے لیے آ رہا، تو جب تک میں تجھے حکم نہ دوں اس وقت تک اس کو تو باہر نہ ڈالنا، تیرے جسم میں یہ بحفاظت رہے۔ چنانچہ آپ اس مچھلی کے پیٹ میں سیدھا گئے، اور پھر اس مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رہے؟ مختلف روایات ہیں۔ نمبر 1 3 دن، نمبر 2 8 دن، نمبر 3 20 دن، نمبر 4 40 دن، تو یہ مختلف روایات ملتی ہیں حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اللہ نے پھر آپ کے جب امتحان پورا ہو چکا کلمات سکھلا دیے،
کہ اگر تو نکلنا چاہتا ہے، دل میں القاء کیا، فرمایا کہ تو یہ کلمات پڑھ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ کلمات آپ نے پڑھنا شروع کیے اور اللہ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرما دی۔ چونکہ ایک زمانے تک مچھلی کے پیٹ میں رہے تو آپ کمزور ہو گئے، نہ تازہ ہوا ملی نہ خوراک ملی، بدن کمزور ہو گیا اور جو ہے سردی محسوس ہونے لگی، تو سمندر کے کنارے پر آپ کو ڈالا گیا، آپ وہاں پر لیٹے ہوئے ہیں اور اوپر سے سورج تپش کر رہا، تو اللہ نے آپ کے لیے ایک درخت لگا دیا جس کے بڑے بڑے پتے تھے، بیل دار درخت۔ تو اس پتوں کی وجہ سے، جس طرح کدو کے بیل کے بڑے بڑے پتے ہوا کرتے ہیں، اس طرح کے اس درخت کے پتے تھے، تو ان سے آپ پر سایہ ہوا اور سورج کی کرنیں آپ پر نہ پڑی۔ ادھر دیکھا کہ ایک ہرنی آ رہی، اس کا بچہ گم ہو چکا تھا، وہ اپنے بچے کو تلاش کرتے ہوئے آ رہی۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بدن کو ذرا حرکت ہوئی، اس نے محسوس کیا کہ میرا ہو سکتا ہے بیٹا یہاں پر ہو، میرا بچہ یہاں پر ہو، تو وہ اسے تلاش کرتے ہوئے اس جگہ پر آ کھڑی ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس ہرنی کے تھنوں سے دودھ پیا، اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، تو جب دودھ پیا جسم میں کچھ توانائی آئی، طاقت آئی، تو آپ میں جب قوت کچھ آئی تو آپ میں چلنے پھرنے کی قوت آئی، تو آپ چلے۔ تھوڑا سا آگے گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں اور ایک بچے کو اٹھائے ہوئے آ رہے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام جب ان کے قریب پہنچے تو دیکھا تو یہ تو میرا ہی بچہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور میرا بیٹا یہ دریا میں، اس میں نہر میں بہتا ہوا مجھ سے جدا ہو چکا تھا، لہٰذا میرا بیٹا میرے حوالے کرو۔ اس نے کہا ہاں ہم اس کے وارث ہی کی تلاش میں نکلے تھے کہ اس کا وارث ہمیں مل جائے۔ یہ بیٹا ملا۔ پھر فرمایا کہ میرا ایک بیٹا اور بھی تھا جس کو میں نے دریا کو، اس کو نہر کو عبور کرنے کے لیے کنارے پر بٹھایا تھا اور بھیڑیا اسے لے کر جا چکا تھا، تو میں کسی نے دیکھا ہو تو وہ بھی رہنمائی فرما دیجیے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ایک چرواہا تھا، اس نے بھیڑیے سے ایک بچے کو چھڑایا تھا، فلاں بستی ہے اس میں چلے جاؤ، آپ کا وہ بچہ بھی مل جائے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اس بستی میں پہنچے، اور جب وہاں پہنچے تو وہ دوسرا بیٹا بھی مل چکا۔ اب دو بیٹے اللہ نے ملا دیے، غم کچھ ہلکا ہوا۔ پھر آگے کچھ گئے تو دیکھا کہ وہی معزز لوگوں کا قافلہ رہا جو پہلے ملا تھا، جو ان کی بیوی کو ان سے جنہوں نے چھین لیا تھا، حضرت یونس علیہ السلام کی بیوی کو۔ تو اس قافلے کے پاس پہنچے تو ان قافلے والوں نے آپ کا استقبال کیا، ویلکم کہا، خوش آمدید کہا، اور فرمایا کہ تیرا امتحان پورا ہو چکا، تیری آزمائش پوری ہو چکی۔ میں جبرائیل ہوں، یہ میکائیل ہے، یہ اسرافیل علیہ السلام ہے، ہم سب اللہ کے جو ہے وہ فرشتے ہیں، فرشتوں کی جماعت ہے، اور انسانی شکل میں ہم آئے، اللہ کی طرف سے حکم ہوا آپ کا امتحان کرنے کے لیے، آپ کی آزمائش کرنے کے لیے۔ تو اللہ نے آپ کو آپ کے امتحان میں پورا اتار دیا، لہٰذا یہ آپ کی بیوی، یہ لیجیے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر اب آگے کی طرف چلے تو دیکھا کہ ان کی بستی کے لوگ دوڑے ہوئے آ رہے ہیں تیزی کے ساتھ۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کیوں بھاگے ہوئے آ رہے۔ وہ آئے اور انہوں نے آ کر سارا واقعہ بیان کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر، آپ جا چکے تھے، ہم پیچھے سے اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے، ہم روئے، ہم گڑ گڑائے، ہم نے توبہ کی۔ اور ان کی توبہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس قدر روئے کہ ان کو روتا ہوا دیکھ کر، ان کے گڑ گڑانے کو دیکھتے ہوئے جانور بھی رونے لگے، ان کے روتے ہوئے، ان کو روتا ہوا دیکھ کر۔ تو وہ کہنے لگے ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہم نے توبہ کی، اور لہٰذا اب ہم آپ کو تلاش کرتے ہوئے آئے ہیں، اللہ کا عذاب ہم سے ٹل چکا تھا، ختم ہو چکا تھا، لہٰذا ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے آئے ہیں، آپ اپنے ہاتھ پر بیعت اسلام کر لیجیے۔
تو حضرت یونس علیہ السلام نے پھر انہیں اپنے ہاتھ پر بیعت کی اور وہ سب کے سب مسلمان ہوئے۔ تو اس طرح صرف یہ اکیلی ایسی وہ قوم ہے کہ جن پر اللہ کا عذاب آیا اور انہوں نے دیکھا بھی، لیکن وہ عذاب ان سے ٹل چکا، ختم ہو چکا۔ ورنہ اللہ کا دستور یہ ہے جب کسی قوم پر عذاب بھیج دیتے ہیں نا تو پھر وہ عذاب رکتا نہیں ہے، یہاں تک کہ اس قوم کو تباہ کر ڈالے، اس قوم کو غرق کر ڈالے، سوائے حضرت یونس علیہ السلام۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں اس آیت کریمہ میں۔ کیا فرمایا تو آپ سنیے، فَلَوْلَا كَانَتْ قَرِيَّةٌ، سو کیوں نہ ہوئی کوئی بستی، آمنت کہ وہ ایمان لاتی، فنفعہا، سو اس کو نفع دیتا، ایمانہا، اس کا ایمان لانا، الا قوم یونس، مگر یونس علیہ السلام کی قوم، اللہ کے ذریعے استثناء کر دیا یونس کی قوم کا، فرمایا کوئی بستی ایسی نہ ہوئی کہ جو ایمان لاتی اور نفع دیتا۔ ایمان لانا کیا مطلب کہ انہوں نے جب غرق ہونے کو دیکھا، عذاب کو دیکھا، ایمان لائی، لیکن ان کا ایمان لانا اس وقت معتبر نہ ہوا، وہ سب کے سب غرق ہوئے، کیونکہ پھر کوئی فائدہ نہ رہا، وقت گزر چکا۔ اب عذاب کو دیکھ کر آخرت کے پردے اٹھ گئے اور اللہ کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ایمان لا رہے، تو یہ ایمان لانا ان کے لیے نفع بخش نہ ہوا، پھر اللہ کا عذاب ان سے ٹالا نہیں۔ ہاں صرف یونس علیہ السلام کی قوم تھی جنہوں نے عذاب کو دیکھا، وہ ایمان لائے، تو اللہ نے ان سے عذاب کو دور کر دیا اور ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ لما آمنوا، جب وہ ایمان لائے، کشفنا عنہم العذاب الخزی، ہم نے دور کر دیا ان لوگوں سے ذلت کا عذاب، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم الی حین، اور ہم نے ان کو نفع دیا ایک وقت تک، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو۔ اب میرا اللہ فرما رہا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر چاہے تیرا رب، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، البتہ ایمان لے آئیں وہ کچھ جو فی الارض، زمین میں ہے، کلہم جمیعا، سب کے سب، جس طرح فرشتے مومن ہیں وہ سب کے سب مومن ہیں، کوئی زنا نہیں کرتے، کوئی شراب نہیں پیتے، کوئی جھوٹ نہیں بولتا، کوئی نافرمانی نہیں کرتا، پلک جھپکنے کے برابر بھی وہ کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ نے ان کو بنایا ہی ایسا ہے تو وہ اطاعت میں رہتے ہیں، فرما برداری میں رہتے ہیں، گناہ کا مادہ ہی ان میں نہیں ہے۔ تو اللہ چاہتا تو ہمیں بھی ایسا بنا دیتا، جنوں کو بھی ایسا بنا دیتا، انسانوں کو بھی ایسا بنا دیتا، لیکن نہیں، اللہ نے اختیار دیا، یہ ٹھیک راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، یہ حق کا راستہ ہے، یہ باطل کا راستہ ہے، یہ رحمان کا راستہ ہے، یہ ابلیس کا راستہ ہے۔ اب تم نے چننا ہے راستوں میں سے ایک راستے کو، یا تو رحمان کے راستے کو چن لو یا ابلیس کے راستے کو چن لو، یہ تمہیں اختیار دے دیا اللہ پاک نے۔ یہ ہم دنیا میں، یہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے امتحان ہے، یہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے امتحان ہے۔ ادھر سے دنیا کی لذتیں ہمیں کھینچ رہی، دنیا کی رونقیں ہمیں کھینچ رہی، دنیا کی جو زینت ہمیں کھینچ رہی، ادھر پردوں میں چھپی ہوئی جنت ہمیں کھینچ رہی، ادھر پردوں میں چھپی ہوئی آخرت ہمیں کھینچ رہی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ انسان کس کو چنتا ہے، چھپے ہوئے خزانوں کو چنتا ہے، یا ظاہری طور پر ایک دھوکے میں ڈالنے والی ایک ظاہری بناوٹ اور رونق اور ظاہری زینت ختم ہو جانے والی رونقوں کو کی طرف کھینچتا ہے، اپنے آپ کو ان میں دھکیلتا ہے، یا اب انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اور فرما دیا اللہ نے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اب جس کا دل چاہے ایمان لے آئے اور جس کا دل چاہے کفر اختیار کرے۔ یہ اللہ نے اختیار دے دیا انسانوں کو۔ اب بہت ساروں نے کفر کو چن لیا اور بہت سارے نے ایمان کو چن لیا۔ اب جو ایمان کو چن چکے، اب ان کے لیے پھر امتحان ہے۔ اب ایمان لانے کے بعد یا تو معصیت میں زندگی گزارے، یا ذرا اپنے سینے پر پتھر رکھے، اپنے دل کو ذرا قابو میں رکھے، اپنی جو ہے خواہشات کو ذرا دبا کر رکھے، اور ان کو اس وقت تک دبائے رکھے جب تک کہ موت نہ آ جائے۔
موت کے بعد پھر اللہ آزادی دے گا، اب جو چاہے کر تو، اب تجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا، اب تجھے سب کچھ ملے گا۔ جو تو نے دنیا میں جن کو دیکھ دیکھ کر تو جو ہے صبر کرتا رہا اور حرام کی طرف نہ گیا، آج تجھے وہ سب کچھ ملے گا۔ لیکن دنیا کے اندر وہ ناپاک چیزیں تھیں، آج میں تجھے پاکیزہ چیزیں انہی جیسی دوں گا، ان سے بڑھ کر بھی دوں گا، تو دیکھتے ہی رہ جائے گا، چکھتا ہی رہ جائے گا، لذتیں لیتا ہی رہ جائے گا، تیرا من نہ بھرے گا، اتنا کچھ اللہ تجھے دے گا۔ اللہ فرما رہا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ، اور اگر چاہے تیرا رب لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، تو البتہ ایمان لے آئیں وہ سب کا سب جو کچھ زمین میں ہے۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ، کیا پس آپ مجبور کر سکتے ہیں لوگوں کو حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ وہ مومن ہو جائے؟ مجبور کر کر کسی کو مومن نہیں کیا جا سکتا، مجبور کر کر کہ سینے پر تلوار رکھ دی جائے، گردن پر تلوار رکھ دی جائے، اس کی طرف کلاشن کوف کو کھڑا کر کے کہہ دیا جائے ایمان لا ورنہ تجھے گولی مار دوں گا، ایمان لا ورنہ تجھے تلوار سے تیرا سر جو ہے دھڑ سے جدا کر دوں گا، تو ایسے مومن نہیں بنایا جا سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے اختیار دیا، اور پھر فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ، کوئی نہیں ہے نفس کہ وہ مومن ہو إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اب یہ بات بھی آ گئی کہ بھئی اللہ کے حکم سے ہی مومن بن سکتا ہے، انسان خود سے نہیں بن سکتا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ تم طلب تو پیدا کرو، ایک قدم نیکی میں آگے بڑھاؤ، اگر تمہارا رب تمہاری مدد کر دے گا۔ ایک قدم تم آگے ایمان کی طرف بڑھاؤ، آگے مومن اللہ تمہیں توفیق دے دے گا۔ لیکن جب تم قدم ہی نہیں بڑھاؤ گے، طلب ہی نہ پیدا ہوگی، پھر اللہ تمہیں کیسے مومن بنائے گا؟ تمہارے اندر اس چیز کا شوق ہی نہیں ہے، طلب ہی نہیں ہے کہ میں نمازی بن جاؤں، طلب ہی نہیں ہے کہ میں روزے دار بن جاؤں، طلب ہی نہیں ہے میں تلاوت قرآن کرنے لگ جاؤں، تو تم کیسے تلاوت قرآن کرنے والے بن جاؤ گے؟ کیونکہ تمہارے اندر طلب ہی نہیں ہے، رجحان ہی نہیں ہے، شوق ہی نہیں ہے، بس صبح سے لے کر شام تک دوڑیں لگی ہوئی ہیں کہ بس یوں کما لوں یوں کما لوں، اتنا پیسہ اور آ جائے، اس پلاٹ کا سودا کرنا ہے، اس بلڈنگ کا سودا کرنا ہے، اس محل کو بنانا ہے، اس مکان کو بنانا ہے، اب اس کو بیچنا ہے، خریدار آ رہے نہیں آ رہے، سودا کرنے کے لیے آ رہے، دیکھنے کے لیے آ رہے، آج بھی سودا نہیں ہوا، کل بھی سودا نہیں ہوا، ہو سکتا ہے 10 دنوں میں ہو جائے، ہو سکتا ہے مہینے میں ہو جائے، بس اسی انتظار میں دن زندگی بڑھتی جا رہی ہے۔ ابھی یہ سودا کرنے کے انتظار میں اس صبح میں بھی ہے، لیکن پتہ چلا گھر والوں کو یہ تو مر چکا ہے، یہ تو گھر والوں کو پتہ چلا، وہ رات کو خواب لیے بیٹھا تھا، صبح کا کسٹمر آئے گا، اس سے بات چیت ہو چکی ہے، اب مجھے پیسے دے گا اور مجھے جو ہے مکان مجھ سے خریدے گا، اچھا خاصا نفع مجھے مل چکا ہے۔ اب وہ صبح اٹھا لیکن اٹھ نہ سکا، گھر والوں نے دیکھا آنکھیں اس کی کھلی نہیں رہی، ہاتھ اس کے ہل ہی نہیں رہے، پاؤں اس کے ہل ہی نہیں رہے، دل کی دھڑکن کانوں کو لگا کر دیکھا تو اس میں حرکت ہی نہیں ہے، اوہو یہ کیا ہو گیا؟ اب وہ جو مرنے والا وہ بھی کہہ رہا ہے یہ کیا ہو گیا؟ اب وہ کچھ ہو گیا جو کچھ تیرے رب نے تجھے قرآن میں بتلایا تھا کہ شاید تو سمجھ جائے، لیکن تو نہ سمجھا، تو غافل بنا رہا، تو آج دیکھ اب تیرا رب تیرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، ڈال دیتا ہے گندگی کو، عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر، لَا يَعْقِلُونَ، جو عقل نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے۔ گندگی دل کو گندا کر دیا، دماغ کو گندا کر دیا، جسمانی طور پر اسے پلید کر دیا، روحانی طور پر اسے گندا کر دیا، پھر اتنا گندا ہو چکا کہ نیکی کا اثر ہی نہیں پڑتا، دعوت کا اثر ہی نہیں ہوتا، اس قدر وہ اندھا ہو چکا، اس قدر وہ گندا ہو چکا کہ اس پر نیکی کی باتیں اثر ہی نہیں کرتی، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت چودھری ہوں، مجھ پر جو ہے کسی کی بات اثر نہیں کرتی، میں سمجھدار ہوں۔ حقیقت میں وہ سب سے زیادہ بے وقوف ہے، اور وہ اپنی فکر کرے کہ جو مجھ پر اچھے لوگوں کی اچھی باتیں اثر نہیں کر رہی، لوگوں کی تبلیغ اثر نہیں کر رہی، تو ان کا قصور نہیں، میرا قصور ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مانگتے مانگتے تو ہم یہ آتے نہیں۔ تو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ، تجھ سے کون سی خطا ہوئی ہے کہ جس کی بنا پر تجھ پر اچھی باتیں اثر نہیں کرتی؟ تجھ سے کون سی خطا ہوئی ہے؟ تو اللہ سے توبہ کر، تو اللہ سے معافی مانگ، جب تو توبہ کرے گا تجھ پر معافی ہوگی، اللہ کو تو اچھا لگے گا، تو اللہ تجھے توفیق بھی دے گا۔ پھر ذرا طلب تو پیدا کر تو، لیکن دنیا کی محبت نے ہمیں اس قدر گندا کر دیا کہ اچھی باتیں اثر ہی نہیں کرتی۔ تو اللہ فرما رہا ہے قُلِ انظُرُوا، اے میرے پیغمبر، اب بات یہاں تک آ پہنچی، آپ ان لوگوں سے کہیے انظروا، انتظار کرو، تم دیکھو، تم ماذا فی، کیا دیکھتے نہیں ہو تم؟ ماذا فی السماوات والارض، ایمان لانے کے لیے تو یہ چیزیں بھی کافی ہیں کہ تم سورج کو دیکھو،
تم زمین کو دیکھو، تو تم چاند ستاروں کو دیکھو، زمین کی بناوٹ کو دیکھو، سورج کی روشنی کو دیکھو، چاند کی روشنی کو دیکھو، چاند کی بناوٹ کو دیکھو، ستاروں کے محور کو دیکھو، کس قدر وہ اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، تم دیکھو تو صحیح۔ ان چیزوں کو دیکھ کر بھی ایمان لانے والے ایمان لا سکتے ہیں۔ کوئی تو ذات ہے جو اس نظام کائنات کو چلا رہی ہے۔ وما تغنی الآیات والنذر، لیکن نہیں نفع دیتا، نہیں نفع بخش ہوتی نشانیاں اور ڈرانے والے ان قوم لا یؤمنون، ایسے لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دے گا تو ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، رب کے حکم سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک مشرق کی طرف چلا گیا، ایک مغرب کی طرف چلا گیا۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، قافلے والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایک شخص دوسرے سے کہہ رہا تو نے دیکھا چاند کے 2 ٹکڑے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے دیکھا، ایک ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا۔ آج بھی دیکھے تو چاند کے اصل تصاویر کو آپ کو اس میں دراڑ پڑی ہوئی نظر آئے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ نہیں ہے، رب کی خدائی کا مظہر نہیں ہے۔ چاند کے آج بھی آپ دیکھیں، انگریز بھی دیکھے، مومن بھی دیکھے، مسلم بھی دیکھے، غیر مسلم بھی دیکھے، سب کو دکھائی دے گا چاند کی تصویر آج بھی اصل جو تصویر ہے اس کے اندر دراڑ پڑی ہوئی ہے، جس طرح کسی چیز کو توڑ کر دوبارہ اسے جوڑ دیا گیا، واضح طور پر نظر آتی ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھا آنکھوں سے، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان لانا نفع نہیں دیتا، نشانیوں کو دیکھ کر بھی، ڈرانے والوں کے ڈر کو سن کر بھی۔ پھر فرمایا فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، سو نہ انتظار کریں یہ لوگ، إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، مگر ان لوگوں کے دنوں کی طرح جو گزر چکے ان سے پہلے، کہ ان کی طرح یہ بھی انتظار کرتے رہے، جس طرح وہ انتظار کرتے رہے، قوم نوح انتظار کرتے رہی، قوم شعیب انتظار کرتے رہی، قوم لوط انتظار کرتے رہی، قوم صالح انتظار کرتے رہی کہ لعنت و عذاب جس سے ہمیں ڈراتا ہے۔ پھر آیا وہ عذاب، پھر تباہ ہوئی قوم عاد، پھر تباہ ہوئی قوم ہود، پھر تباہ ہوئی قوم صالح، پھر کب تباہ ہوئی قوم سمود۔ یہ سب کی سب قومیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، یہ قوموں پر عذاب آیا اور یہ تباہ ہوئی، برباد ہوئی، ہلاک ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کیا تم بھی اسی طرح انتظار کر رہے ہو کہ تم بھی ہلاک ہو جاؤ؟ پھر آگے اللہ فرما رہا ہے قُلْ فَانْتَظِرُوا، اے میرے محمد اب آپ کہہ ہی دیجئے ان لوگوں سے کہ ٹھیک ہے نہیں مان لاتے نہ لاؤ، فَانْتَظِرُوا، تم انتظار کرو، اَنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ، میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے اللہ کے عذاب کا۔ اور اللہ کا عذاب بعض لوگوں کو دنیا میں آیا اور آ سکتا ہے، اور بعض لوگوں کو موت کے بعد آیا اور آتا ہے۔ یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ تو موت جب حالت نزع ہوتی ہے ابھی وہ دنیا میں ہی ہوتا ہے، فرشتوں کو دیکھتا ہے اور آخرت کے پردے اٹھتے ہیں، اس وقت وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، توبہ قبول نہیں ہوتی، البتہ اس کی زبان پر توبہ کے کلمات اللہ پاک جاری ہی نہیں فرماتے، اور اگر جاری بھی ہو جائیں تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ حالت نزع میں جب آخرت کے پردے اٹھ جائے تو اللہ فرما رہا ہے ثم ننجی رسلنا، سو ہم نے نجات دی اپنے رسولوں کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، کذالک، اسی طرح۔ تو اللہ رب العزت اپنے پیغمبروں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، حضرت ہود علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ تو جتنے بھی پیغمبروں کے قوموں پر عذاب آیا اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، اور جو ان پر ایمان لائے ان کی بھی اللہ نے اپنے عذاب سے حفاظت فرمائی۔ باقی سب کے سب غرق ہوئے، تباہ ہوئے اور عبرت کا نشاں بنے۔ اللہ فرما رہے حقا علینا ننجی المؤمنین، لازم ہے ہم پر ایمان والوں کو نجات دینا، عذاب سے بچانا، ان کی حفاظت کرنا، یہ ہم پر لازم ہے، یہ اللہ فرما رہے ہیں، کیونکہ وہ ایمان لا چکے ہیں، اور ایمان جو لے آئے اللہ کے عذاب سے وہ محفوظ رہتا ہے، اللہ کے گرفت سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کے کامل سمجھ نصیب فرمائے، آخرت کی فکر نصیب فرمائے، اور ان آیات کریمہ سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق